السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل. کیسے ہیں آپ سب؟ تو آج میں نیکسٹ ایپیسوڈ ریکارڈ کرنے جا رہی ہوں جنون تیرے عشق کا کی، جس کی رائٹر ہیں کائنات اجاز. ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی پیاری سی رائے کا اظہار کرنا بھی ہرگز مت بھولیے گا. تو چل کے انجوائے کیجیے. جب کافی دیر اسے ارحم کے روم میں آنے کی آواز سنائی نہیں دی تو اس نے آہستہ آہستہ اپنی آنکھیں کھول دی. میں جانتا تھا تم جاگ رہی ہو. ارحم کے الفاظ پر اسپرا نے شیٹ پر اپنی گرفت غصے سے صحت کی، جبکہ زبان سے ایک لفظ نہیں کہا. وہ آہستہ سے اس کے برابر بیٹھ گیا اور اپنا ہاتھ آگے بڑھا کر اس نے اسپرا کے ہاتھ سے شیٹ ٹھیک کر دی. کیا ہوا اسپرا؟ ارحم نے اس کے گیلے بال منہ سے ہٹاتے ہوئے پوچھا. اسپرا نے نظر اٹھا کر اس کی پیچ ڈارک بلیک آنکھوں میں دیکھا جو ہر طرح کے جذبات سے حالی تھی. اس کا دل کیا ارحم کے منہ پر زور سے پنچ دے تاکہ اسے بھی احساس ہو وہ اس وقت اس کی وجہ سے کتنی اذیت میں ہے. مجھے جواب چاہیے، وہ سرد مہری سے بولا اور ساتھ ہی اسپرا کے گلے پر اپنی انگلی چلانے لگا، جبکہ اسپرا بغیر پلک جھپکے اس کی جانب دیکھنے لگی. او خدا، میں کیا کروں؟ نہ میں اس سے لڑ سکتی ہوں، نہ میں اس سے کہیں دور بھاگ سکتی ہوں، اور نہ ہی میں اسے جانے بغیر اس کے خلاف کوئی قدم اٹھا سکتی ہوں. اگر ابھی میں نے کچھ کیا تو یہ مجھے پل میں اس بستر سے 10 فٹ زمین کے نیچے بھیج دے گا. اسپرا، میں تمہیں آئی، تم جلدی آ گئے. اس نے جب محسوس کیا اس کی سانسیں غصے سے تیز چلنے لگی ہیں تو جلدی سے اپنا ہاتھ اس کے گال پر رکھ کر نرمی سے پوچھنے لگی، ساتھ اپنے انگوٹھے کی مدد سے اس کے گال سہلانے لگی، جس پر ارحم کی آنکھیں نرم پڑی اور اسپرا کے لمس پر اس کا جسم ریلیکس ہو گیا. مجھے وکٹر نے بتایا آج کیا ہوا. آئندہ تم ایسی کسی جگہ پر نہیں جاؤ گی اور نہ ہی اس پر کبھی مجھ سے بحث کرو گی. ارحم نے 2 ٹوک لہجے میں کہا، جس پر وہ ہاں میں سر ہلا کر رہ گئی. چلو اٹھو، کھانا کھاتے ہیں. اس نے اسپرا کا ہاتھ پکڑ کر نیچے لے جاتے ہوئے کہا. لیکن آج میں نے کچھ بھی نہیں بنایا، اسپرا نے لب چباتے ہوئے بتایا، کیونکہ پچھلے دنوں سے وہ روزانہ ارحم کے لیے کھانا بنا رہی تھی. کیوں؟ ارحم نے لیونگ روم میں داخل ہوتے ہوئے پوچھا. پتہ نہیں، شاید تھکاوٹ ہو گئی تھی اسی لیے. وہ ارحم کی جانب دیکھتے ہوئے بولی جو کاؤچ پر بیٹھ چکا تھا. تم نے یہ سارا سامان بھی اس کی جگہ پر نہیں رکھا؟ ارحم نے شاپنگ بیگز کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا اور ساتھ سیل نکال کر نمبر ڈائل کرنے لگا. میں کل کروں گی، آج موڈ نہیں بنا میرا. اسپرا نے ان بیگز کے قریب بیٹھتے ہوئے کہا. ادھر آؤ. ارحم نے اسے اپنے قریب بیٹھنے کا اشارہ کیا اور ساتھ کال پر کسی سے بات کرنے لگا. اسپرا چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کر اس کے برابر جا کر بیٹھ گئی. کال پر بات کرنے کے بعد ارحم نے سیل سائڈ پر رکھ دیا. میں نے میکسیکین کا آرڈر دے دیا ہے، کچھ دیر میں آ جائے گا. تم بتاؤ آج کا دن کیسا گزرا؟ ارحم نے اسے کمر سے پکڑ کر خود کے سینے سے لگاتے ہوئے پوچھا، جس پر اسپرا نے اپنی ٹانگیں اٹھا کر کاؤچ پر رکھی تاکہ وہ سکون سے بیٹھ سکے. اچھا گیا، وہ اس کے سینے سے لگی آہستہ سے بولی. بس اچھا؟ ارحم نے اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے پوچھا. وہ نرمی سے بولی. لک ایٹ می. ارحم نے کہا تو اس نے جلدی سے اس کے چہرے کی جانب دیکھا جہاں اس کی آنکھوں میں ایک چمک سی تھی، جس کا مطلب تھا وہ بہت اچھے موڈ میں ہے. مجھے لگ رہا ہے کچھ غلط ہے. کیا تم مجھ سے کچھ چھپا رہی ہو؟ ارحم نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا، جس پر اسپرا کے دل میں خوف کی لہر دوڑی، مگر اس نے اپنے چہرے کو سیدھا رکھا، ذرا برابر بھی واضح نہیں ہونے دیا کہ اس کے سوال پر ڈر محسوس کر رہی ہے. نہیں ارحم. اس نے جان بوجھ کر اس کا نام لیا کیونکہ وہ جانتی تھی ارحم کو اس کے منہ سے اپنا نام سننا کتنا اچھا لگتا ہے. آج کا تم نے سارا دن باہر گزارا، کیا تمہیں ایک پل کو بھی محسوس ہوا تم مجھ سے دور جا سکتی ہو یا بھاگ سکتی ہو؟ ارحم نے پرسکون لہجے میں پوچھا، لیکن اس میں چھپی دھمکی صاف جھلک رہی تھی. نہیں، آج کا دن میں نے بہت انجوائے کیا. جانتے ہو مجھے فارغ وقت میں شاپنگ کرنا بہت پسند ہے. میں نے گروسری، سنیکس اور فروٹ خریدے. مجھے لگ رہا تھا میں تمہارا سارا کارڈ ختم کر دوں گی. وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کی انگلیوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے بتانے لگی. مجھے فرق نہیں پڑتا تم نے کتنے خرچ کیے اور کتنے نہیں. ارحم نے اس کے ماتھے کو چومتے ہوئے کہا، جس پر اسپرا خاموش رہی اور ارحم کی دھڑکنوں کی آواز سننے لگی. آج تم بہت خاموش ہو. ارحم نے اسپرا کے بالوں میں اپنا چہرہ چھپاتے ہوئے بولا. کہیں یہ خاموشی کسی طوفان کے آنے سے پہلے کی تو نہیں؟ ارحم نے اسپرا کے بال مٹھی میں جکڑ کر اس کا چہرہ اوپر کی جانب کرتے ہوئے پوچھا. ارحم تم بھی نا؟ اسپرا نے اس کے سینے پر مکہ مارا. مجھے دھوکہ دینے والے لوگ پسند نہیں ہیں، یاد رکھنا.
وہ اس کے توڑی کو چومتا اٹھ گیا کیونکہ اس کی توجہ نیچے ہوتی ڈور بیل نے کھینچی تھی۔ پلیٹس لگاؤ، لگتا ہے آرڈر آ گیا، وہ کہتے ہوئے لیونگ روم سے نکل گیا، جبکہ اسپرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر اپنی دھڑکنوں کو نارمل کرنے لگی۔ 7 بجے تیار رہنا، میں کہیں جانا ہے۔ اسپرا جو کپڑے سمیٹ رہی تھی ارہم کی آواز پر پلٹ کر اس کی جانب دیکھا۔ کدھر جانا ہے؟ اس نے کپڑے وارڈروب میں رکھتے ہوئے پوچھا۔ پارٹی، ارہم نے مصروف سے انداز میں کہا اور ساتھ کی بورڈ پر اس کی انگلیاں تیزی سے چلنے لگی۔ کیا تمہاری برتھ ڈے پارٹی ہے؟ اسپرا نے ناسمجھی سے اس کی جانب دیکھا، جس پر ارہم نے لیپ ٹاپ سے نظر ہٹا کر اسپرا کو ان نظروں سے دیکھا جیسے پوچھ رہا ہو، کیا تم بے وقوف ہو؟ نہیں، میں برتھ ڈے نہیں مناتا۔ وہ ایک ایک لفظ پر زور دے کر واپس سے اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ تو پھر پارٹی کس خوشی میں ہے؟ وہ کپڑوں کو ترتیب دیتے ہوئے پوچھنے لگی۔ البیر 2 پارٹی دے رہا ہے، کیونکہ اس نے کافی زیادہ کلبز اور پبز خریدے ہیں اور ساتھ اس کا بزنس دنیا میں پھیل رہا ہے، تو بس وہی پارٹی دے رہا۔ ارہم نے لیپ ٹاپ بند کر کے اٹھتے ہوئے کہا، تم اس شخص کے لیے کام کرتے ہو؟ اسپرا نے تجسس سے پوچھا۔ نہیں، میں اس کے لیے کام نہیں کرتا۔ ہاں، مگر اسے اپنا بزنس چلانے کے لیے ہماری مدد کی ضرورت ضرور پڑتی ہے۔ دیز بزنس مین آر نتھنگ وداؤٹ اس۔ وہ آخری لائن خود سے بڑبڑایا مگر اسپرا کے کانوں تک پہنچ گئی۔ ٹھیک ہے، میں تیار ہو جاؤں گی، اس نے ارہم کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، جو ٹاول پکڑے واش روم کی جانب بڑھ رہا تھا۔ او گاڈ، ارہم، میں نے کتنی دفعہ کہا اپنی چیزیں سمیٹا کرو، اب یہ کیا طریقہ ہے؟ اسپرا نے بیڈ کو گھورتے ہوئے کہا، جہاں ارہم کی پسٹل، لیپ ٹاپ اور کچھ کاغذ بکھرے پڑے ہوئے تھے۔ میں نے کچھ کہا ہے، سنائی دے رہا ہے؟ ارہم نے جب اس کی بات کو سن کر بھی انسنا کر دیا تو وہ چڑھتے ہوئے بولی، لیکن وہ اپنی ہی دھن میں کندھے پر ٹاول ڈال کر ڈریسنگ ٹیبل کی ڈرا کھول کر کچھ تلاش کرنے لگا۔ ارہم، میں کچھ کہہ رہی ہوں، وہ غصے سے بولی۔ یا وومن، آئی ہرڈ یو۔ میں کچھ دیر تک رکھ دیتا انہیں صحیح جگہ پر، ارہم نے کچھ تلاش کرتے ہوئے سکون سے کہا۔ یہ سب کیا ہے؟ ارہم نے پوچھا تو اسپرا جو بیڈ پر پڑی چیزیں سمیٹنے لگی تھی اس کی جانب بڑھ گئی۔ یہ سب کیا ہے؟ لپسٹک، مسکارا، آئی لائنر اور باقی سب بکواس، وہ چڑھتے ہوئے بولا اور ساری چیزیں ادھر ادھر کرنے لگا۔ ارہم، مت کرو، یہ ڈرا صرف کاسمیٹکس کی چیزوں سے بھرا پڑا ہے، وہ اس کے قریب آ کر بولی۔ ہاں دکھ رہا ہے، لیکن مجھے اس میں سے اپنی چیزیں نہیں مل رہی، وہ سامنے پڑی چیزوں کو گھورتے ہوئے بولا۔ کیا چاہیے مجھے بتاؤ، میں ڈھونڈ دیتی ہوں، اسپرا نے اسے بازو سے پکڑ کر پیچھے کرتے ہوئے کہا۔ پرفیوم، یہ رہی۔ اسپرا نے پاس ہی پڑی پرفیوم اس کی جانب بڑھائی۔ یہ نہیں یار، وہ چھوٹی سی باٹل تھی، ڈسٹی ریڈش کلر میں، وہ واپس سے ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہوئے بولا۔ وہ پرفیوم تھی؟ اسپرا نے لڑکھڑاتی آواز میں پوچھا۔ ہاں پرفیوم تھی، کدھر رکھی تم نے؟ ارہم نے جلدی سے ساری چیزیں چھوڑ کر اس کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ایکچولی میں ڈرا کی صفائی کر رہی تھی تو وہ اس قدر عجیب لگ رہی تھی، مجھے لگا کوئی تیل ہے جو ایکسپائر ہو چکا ہے، اس نے کہہ کر ارہم کی جانب دیکھا جو اسے ہی گھور رہا تھا۔ کیا تم مذاق کر رہی ہو؟ وہ عطر تھا اور جانتی کس قدر مہنگا تھا، وہ تو اتنی آسانی سے ملتا بھی نہیں، وہ ایک دم صدمے سے بولا۔ سوری، وہ منمنائی۔ سوری کا میں کیا کروں؟ اسپرا، یہ دیکھو، سب لڑکیوں کی کاسمیٹک سے بھرا پڑا ہے۔ ہیل، میں نے کبھی کسی عورت کی آئٹمز کو اپنے کمرے میں نہیں رکھا تھا، اور اب دیکھو عورتوں والے کپڑے، پرفیومز، شوز وغیرہ۔ وہ ایک ایک چیز اسے دکھانے لگا جبکہ اسپرا کو اس کی آنکھوں میں پسندیدگی صاف دکھنے لگی۔ اور ہاں تمہارے یہ ڈونٹ یو ڈیئر، اور کیا تم بھول گئے تم خود اپنی مرضی سے میرے لیے یہ سارا بوتی خرید لائے تھے، اور ریک پر پرفیومز بھی تم نے خود سے چاہی ہیں، اور لیکن شاید تم بھول رہی ہو، یہ سب میں نے نہیں بلکہ تم نے۔ ارہم جو اسے ٹوکتے اس کی پرائیویٹ چیزوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بولنے لگا تھا، اسپرا نے جلدی سے آگے بڑھ کر اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر کہا، ساتھ اس کے گال دہکنے لگے۔ مجھے اچھا لگتا ہے جب تم بلش کرتی ہو۔ یور چیکس گلو اے بیوٹیفل شیڈ آف ریڈ دیٹ آئی ول نیور گیٹ ٹائرڈ آف سیئنگ۔ ارہم نے اس کے ہاتھ کو منہ سے پیچھے ہٹا کر اس کو کمر سے پکڑ کر خود کے قریب کرتے ہوئے سرگوشی نما الفاظ میں کہا، جس پر اسپرا کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ اس نے شوق سے ارہم کی جانب دیکھا کیونکہ وہ ایسے کچھ محبت سے پہلی بار اسے کہہ رہا تھا۔ اسپرا کی آنکھوں میں شوق دیکھ کر ارہم کو اپنی بات کا احساس ہوا تو وہ جلدی سے اپنے ایکسپریشن کو
سرد موری کا لبادہ اوڑھ کر اسے خود سے دور کر کے واش روم کی جانب بڑھ گیا، جبکہ اسپرا کے دل کو تکلیف ہوئی اس کے یوں چھوڑ کر چلے جانے پر۔ اوف، اسپرا کیا مسئلہ ہے تمہیں؟ تم ہر دفعہ اس کے ارد گرد اتنی بے بس کیوں ہو جاتی ہو؟ ڈونٹ فرگیٹ یور مین ایم۔ وہ خود سے بڑبڑانے لگی اور ساتھ بیڈ پر بکھری چیزیں سمیٹنے لگی۔ کیا پتہ ان ڈاکیومنٹ سے کچھ مل جائے۔ سامنے پڑے ڈاکیومنٹس کی جانب دیکھتے ہوئے اسپرا نے سوچا اور ساتھ ہی وہ چیک کرنے لگی، مگر ان میں سے اسے کچھ بھی ہاتھ نہیں ملا کیونکہ وہ سب بس پراپرٹیز کے لیگل پیپر تھے۔ اس نے لیپ ٹاپ کی جانب دیکھا مگر وہ پاس ورڈ مانگنے لگا۔ کیا ہو سکتا ہے اس کا پاس ورڈ؟ کون ہو سکتا ہے ارحم کے دل کے بہت قریب؟ وہ سوچنے لگی۔ میں تو یہ بھی نہیں جانتی ارحم کے ماما پاپا کدھر ہیں، بھائی بہن سب۔ مجھے تو کسی کا نام ہی نہیں پتا، تو پاس ورڈ ہاک کھولوں۔ اوف اللہ جی، ارحم کو کیسے سلجھاؤں، کیسے پتہ لگاؤں اس کا؟ وہ لیپ ٹاپ کو گھورتے ہوئے دل ہی دل میں اللہ کو پکارنے لگی۔ تبھی اسے واش روم کے دروازہ کھلنے کی آواز آئی تو اس نے جلدی سے لیپ ٹاپ بند کیا اور بیڈ شیٹ ٹھیک کرنے لگ گئی۔ تم بلیک کے علاوہ کوئی اور رنگ کیوں نہیں پہن سکتے؟ اسپرا نے جب دیکھا ارحم نے واپس سے بلیک کلر کا سوٹ نکالا ہے تو وہ سوٹ کی جانب دیکھ کر کہنے لگی، جبکہ اس نے ارحم کی جانب دیکھنے کی غلطی بھی نہیں کی۔ آئی لو بلیک۔ جانتی ہوں، لیکن میں تھک چکی ہوں تمہیں ایک ہی رنگ کے لباس میں دیکھ دیکھ کر۔ اسپرا نے بیڈ پر کشن سیٹ کرتے ہوئے کہا اور ساتھ پاس پڑے جگ سے گلاس میں پانی ڈال کر پینے لگی۔ کیا تم ایسے مجھے یہ کہنا چاہ رہی ہو کہ میں اس گھر میں صرف ٹاول میں گھوموں بغیر کپڑوں کے؟ ارحم کی بات پر اسپرا جو پانی پی رہی تھی سارا پانی اس کے منہ سے باہر نکل گیا، جبکہ وہ دل پر ہاتھ رکھ کر کھانسنے لگی۔ واٹ؟ میں نے ایسا کبھی نہیں کہا، اسپرا نے پلٹ کے اسے گھورتے ہوئے کہا، ساتھ اس کی دھڑکنیں بڑھنے لگی۔ ظاہر سی بات ہے، اب میرے پاس بلیک کلر کے علاوہ کسی اور رنگ کا لباس ہی نہیں، تو پھر ایسے ہی پھروں گا نا۔ سمجھ رہا ہوں میں سب اسپرا، تمہاری جو یہ خواہشات ہیں نا، وہ شرارت سے بولا۔ ان یور ڈریمز، وہ کہہ کر دھڑکتے دل کے ساتھ کمرے سے نیچے کی جانب بھاگی، جبکہ اسے اپنے پیچھے ارحم کا قہقہا صاف سنائی دیا، لیکن وہ خود کو نارمل کر کے کچن میں کچھ بنانے کے لیے چلی گئی۔ اوکے، میں 7 بجے آ جاؤں گا، تیار رہنا۔ وہ نیچے آ کر اس کی جانب دیکھتے ہوئے نرمی سے بولا اور پھر باہر نکل گیا۔ 7 گاؤن، یا اللہ 7 گاؤن میں ٹرائی کر چکی ہوں لیکن مجھے ایک بھی اچھا نہیں لگ رہا۔ ابھی ارحم آتا ہوگا، میں کیا کروں؟ وہ جو خود سے بڑبڑا رہی تھی، اسے بھائی کے گھر میں داخل ہونے کی آواز آئی تو اس کا دل خوف سے دھڑکنے لگا۔ ابھی تک تیار نہیں ہوئی؟ ارحم نے کمرے میں داخل ہو کر مایوسی سے کہا۔ مجھے کوئی لباس ہی نہیں ملا، وہ چہرہ نیچے جھکاتے ہوئے بولی۔ یہ سب کافی نہیں ہے، چلو میں تمہیں کل شاپنگ پر لے جاؤں گا، جو دل کرے خرید لینا، لیکن ابھی ان میں سے ہی کوئی پہن لو۔ وہ اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا۔ نہیں، یہ بہت ہے لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہا کیا پہنوں اور کیا نہیں، وہ نروس ہوتے ہوئے بولی۔ یہ پہن لو، میں تب تک فریش ہو کر آتا ہوں، تم تیار چاہیے ہو مجھے۔ وہ ایک ڈریس اس کی جانب بڑھاتا ہوا بولا۔ ارحم مجھے نہیں لگتا یہ مجھ پر اچھا لگے گا، وہ لب بھینچتے ہوئے بولی۔ جسٹ ویئر اٹ، واٹ ایور یو سے سر، وہ منہ پھلاتے ہوئے ڈریس پکڑتے ہوئے بولی، جس پر ارحم نے پلٹ کر اس کی جانب دیکھا۔ ڈونٹ پلے ود می ٹیسرو، ارحم نے آئی برو اچکائے۔ میں نے کیا کیا ہے؟ جیسے ہر وقت حکم دیتے ہو، مجھے میرے سر ہی لگتے ہو، بس اسی لیے بول دیا۔ او آئی سی، اگر اسٹوڈنٹ بات نہ مانے تو پھر اسے سزا بھی ملتی ہے، رائٹ ٹیسرو؟ ارحم نے اس کی جانب قدم بڑھاتے ہوئے کہا، جس پر اسپرا نے اپنا تھوک نگلا۔ میں بس پہن رہی ہوں، پلیز تم بھی فریش ہو جاؤ۔ اسپرا جلدی سے اپنا ڈریس پکڑ کر چینجنگ ایریا کی جانب بھاگ گئی۔ وہ جلدی سے بلیک گاؤن پہن کر باہر آئی اور مرر کے سامنے اسٹول پر بیٹھ کر خود کا میک اپ کرنے لگی۔ لائٹ سا میک اپ کرنے کے بعد اس نے اپنے بالوں کو ہلکے ہلکے کرل ڈال کر اپنی کمر پر کھلے چھوڑ دیا۔ آئی تھنک لپسٹک مجھے ریڈ لگانی چاہیے، اسپرا نے اپنی فائنل لک مرر میں دیکھتے ہوئے کہا اور ذات ہی ہاتھ آگے بڑھا کر ریڈ لپسٹک لگانے لگی۔ اسی وقت اس کی نظر مرر سے ارحم کے عکس پر پڑی، جو بلیک جینز پہنے، جس کی بیلٹ پر شیر کی سمبل تھی، ساتھ وائٹ شرٹ اور اس کے اوپر بلیک کوٹ تھا۔ پرفیکٹ۔ اسپرا کی نظر جب اس سے ہٹنا مشکل ہونے لگی تو وہ بغیر سوچے سمجھے بول گئی، کیونکہ وہ سر تا پاؤں لگ گئی، اس قدر دلکش رہا تھا۔ ابھی جویلری بھی نہیں پہنی، میں کیا کروں اس لڑکی کا؟ اسے گھورتے ہوئے بولا، ساتھ ہی اس کے قریب کھڑے ہو کر خود پر پرفیوم چھڑکنے لگا، جبکہ اسپرا ایک ٹرانس سے باہر نکلی اور جلدی سے ڈائمنڈ کے ٹاپس اپنے کانوں میں ڈالنے لگی۔
چلیں۔ جب ارہم نے دیکھا وہ تیار ہو گئی ہے تو اس کے سامنے اپنا ہاتھ پھیلاتے ہوئے بولا، جو اسپرا نے دھڑکتے دل کے ساتھ تھام لیا۔ وہ اس کی سنگت میں چلتی سیڑھیاں اترتی نیچے آئی اور کچھ ہی دیر میں وہ دونوں گاڑی پر بیٹھ کر پارٹی کے لیے نکل گئے۔ ارہم گاڑی ایک بڑے سے گھر کے سامنے روک کر اس میں سے باہر نکلا اور اسپرا کا ہاتھ پکڑ کر گھر میں داخل ہو گیا، جہاں لوگوں کی چہل پہل تھی۔ مگر ان دونوں کے گھر میں داخل ہونے کی دیر تھی، وہ جہاں جہاں سے گزرتے لوگوں کی نگاہیں ان کی جانب اٹھتی۔ کافی لوگوں نے آگے بڑھ کر ارہم سے ملنا چاہا، مگر وہ سب کو اگنور کرتا آگے بڑھنے لگا۔ ارہم ایک آدمی کی طرف اپنے قدم بڑھانے لگا جس کی اس کی جانب پشت تھی، مگر اس شخص نے جیسے ہی پلٹ کر دیکھا، سامنے ارہم کو دیکھ کر اس کے چہرے پر مسکراہٹ بکھری۔ تمہارا انتظار تھا، شکر ہے تم نے اس پارٹی کو اپنی آمد سے رونق بخشی۔ اس شخص نے ارہم اور اسپرا کی جانب بڑھ کر ارہم کو گلے لگاتے ہوئے کہا، تو تم ہو وہ خوش قسمت لڑکی جس نے ہمارے خوبرو کو چرا لیا۔ اس شخص نے ارہم سے پیچھے ہٹ کر اسپرا کی جانب دیکھتے ہوئے مسکرا کر کہا، جس پر وہ نظریں جھکا گئی۔ تو ارہم، شپمنٹ سب تیار ہے؟ اس شخص نے واپس سے ارہم کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا۔ آدھی رات تک امپورٹ ہو جائے گی، وہ سپاڑ لہجے میں بولا۔ گڈ گڈ، میں نے تمہاری سروس پر کبھی شک نہیں کیا، اس آدمی نے ہنستے ہوئے کہا۔ کھونا بھی نہیں چاہیے البیٹو، ارہم نے سکون سے کہا۔ ہاں ہاں صحیح کہہ رہے ہو، البیٹو جلدی سے بولا، کیونکہ وہ ارہم کے موڈ کے ساتھ رسک نہیں لے سکتا تھا۔ گڈ، وہ کہہ کر اسپرا کا ہاتھ پکڑ کر کاؤچز کی جانب بڑھ گیا جہاں علی، احمد اور زین بیٹھے ہوئے تھے۔ ارہم، احمد نے مسکراتے ہوئے پکارا، میں آئندہ ان اسٹوپڈ پارٹیز میں کبھی نہیں آؤں گا۔ وہ سلگتے ہوئے لہجے میں کہہ کر کاؤچ پر بیٹھ گیا تھا، ساتھ اسپرا کو بھی اپنے برابر بیٹھنے کا اشارہ کیا، جس پر وہ اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ یہ پارٹیز ہی ہوتی ہیں جہاں تم حسین لڑکیوں کو ڈھونڈ کر ان کے ساتھ سیٹ ہو سکتے ہو۔ مجھے سمجھ نہیں آتا تمہیں ایسی پارٹی سے نفرت کیوں ہے؟ احمد نے گروپ کی لڑکیوں کی جانب آنکھ مارتے ہوئے کہا، جو ان سے سامنے والے ٹیبل پر بیٹھی ہوئی تھی، جس پر انہوں نے ہنس کر اس کی جانب دیکھا، جبکہ پاس بیٹھے زین نے اس کے کندھے پر مکہ جڑ دیا۔ اسکاچ۔ جب ویٹر قریب آیا تو ارہم نے کہا، ریلیکس یار، مجھے بھی ایسی کی پارٹیز نہیں پسند، اس سے بہتر کاسینو ہوتا، زین نے نرمی سے کہا۔ مجھے بھی، علی نے بھی زین سے حامی بھری۔ احمد، تم انگولا کے لیے کب نکل رہے؟ ارہم کے سوال پر احمد نے جھٹکے سے اس کی جانب دیکھا۔ پیر کو، وہ واپس سے لڑکیوں کی جانب دیکھتے ہوئے بولا جو اسے دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ میں تمہاری آنکھیں باہر کسی اندھے کو ڈونیٹ کر دوں گا اگر تم نے ان لڑکیوں کو دیکھنا بند نہیں کیا تو، ارہم نے اسے وارن کیا۔ سیریسلی اسکارپیو؟ احمد نے صدمے سے اس کی جانب دیکھا، جس پر پاس بیٹھے زین، اسپرا اور علی مسکرانے لگے۔ ڈیڈ سیریس؟ ارہم نے اسے چیلنج کیا۔ او کم آن مین، ایک انسان کی ذاتی زندگی ہوتی انجوائے کرنے کے لیے، وہ منہ بسوڑتے ہوئے بولا۔ میں چاہتا ہوں کل تم انگولا کے لیے نکلو، وہ اس کی بات کو نظر انداز کرتا بولا۔ نہیں، یہ ناممکن ہے ارہم، زین جلدی سے بولا۔ لیکن کیوں؟ ارہم نے آئی برو اچکایا۔ وہاں کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، مسلسل گولیاں چل رہی ادھر۔ وہاں کی پولیس کا ماننا ہے اس سب کے پیچھے مافیا ہے، وہ الکوہل کا سپ لیتے ہوئے بولا۔ پولیس نے کب سے ان معاملات کو دیکھنا شروع کر دیا، ویسے بھی کسی میں اتنی ہمت نہیں کہ نندا مدی کے علاقے میں قدم رکھ سکے، ارہم نے کہا۔ تبھی ویٹر اس کی اسکاچ اور گلاس لے کر اس کی جانب بڑھا۔ کریکشن، وہ نیوتا کا علاقہ ہے، نندا مدی کا نہیں، اور یقین کرو نیوتا اپنے لوگوں کے دلوں میں خوف ویسے پیدا کرنے میں فیل ہو گیا جیسے اس کے باپ نے کیا تھا، زین نے ارہم کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ جب سے نندا مدی کا قتل ہوا سب کچھ بہت پیچیدہ ہوتا جا رہا ہے، ارہم نے اپنے بالوں میں کھاد پھیرتے ہوئے کہا۔ تبھی اسپرا کا دھیان ڈائمنڈ بزنس پر گیا، جس کے بارے میں ارہم نے اسے بتایا تھا کہ اس کے مالک کی ڈیتھ ہو گئی ہے اور اب اس کی جگہ اس کا بیٹا سنبھالے گا۔ ارہم ریلیکس ہو جاؤ، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ زین نے ارہم کو الجھتا دیکھا تو وہ بولا۔ کیا سب ہاں ٹھیک ہو جائے گا؟ تمہیں نظر نہیں آ رہا میرے گھر پر حملہ ہوا ہے؟ لوگ بھولتے جا رہے ہیں آخر اسکارپیو ہے کیا، ان کے دل سے خوف ختم ہوتا جا رہا ہے۔ میں چپ ہوں، لوگ سر پر سوار ہوتے جا رہے ہیں۔ یقین کرو میں واپس سے اپنی دن میں آیا تو اس چہکتی کھلکھلاتی دنیا کو جہنم بنانے میں دو پل نہیں لگاؤں گا، وہ سلگتے ہوئے لہجے میں بولا۔ ارہم ریلیکس ہو جاؤ یار، ہم اس کے باس کو نہیں پکڑ پائے لیکن اس گروپ کے لیڈر کو اٹھا لیا ہے جس نے گھر پر حملہ کیا تھا، زین نے نرمی سے کہا۔ ڈیم، میرا دل کر رہا اس ایڈیٹ کے دل میں ویسے ہی گولی اتار دوں جیسے اس نے مجھے ماری تھی، علی نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ ایڈیٹ، پھر تم یہاں بیٹھے نہیں ہوتے بلکہ مر چکے ہوتے اگر اس نے تمہارے دل میں گولی ماری ہوتی تو،
احمد نے اس کے سر پر تھپڑ لگاتے ہوئے کہا، کیا تمہیں ایسا لگتا وہ لوگ احمد پر حملہ کریں گے جب وہ انگولا کے لیے نکلے گا، جبکہ ان کا لیڈر ہمارے قبضے میں ہے؟ زین نے سوالیہ نظر سے ارہم کی جانب دیکھا۔ ظاہری سی بات ہے وہ کریں گے تاکہ ڈائمنڈ سے متعلق انفارمیشن حاصل کر سکیں، لیکن میں مر کر بھی انہیں اس کے بارے میں معلومات نہیں دوں گا، وہ مضبوط لہجے میں بولا۔ اسی لیے میں کہہ رہا ہوں میں احمد کے ساتھ جاؤں گا، علی جلدی سے بولا۔ لیکن میں تمہیں ساتھ نہیں لے کر جا رہا جو پہلے زخمی ہے، احمد نے اس کے پیٹ پر مکہ جڑتے ہوئے کہا، جس پر علی نے اسے گورا۔ میں ٹھیک ہوں ارہم، علی بڑبڑایا، جبکہ ارہم ان دونوں کو اگنور کر کے زین سے کچھ بات کرنے لگا، جبکہ احمد اٹھ کر ان لڑکیوں کی جانب بڑھ گیا جو اسے دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ ہیلو اسپرا، علی نے اسپرا کی جانب دیکھتے ہوئے کہا جو چپ کر کے ارہم کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ ہیلو علی، اسپرا نے اس کی نقل اتاری، جس پر وہ ہنس دیا۔ اسپرا میں بس آتا ہوں، تم علی کے ساتھ ہی رہو، ذرا کام ہے۔ ارہم اسے بولنے کا موقع دیے بغیر زین کے ساتھ اٹھ کر چلا گیا، جبکہ اسپرا کو زین کا رویہ بھی آج کچھ عجیب سا لگا۔ یو لک بیوٹیفل بابی، علی نے وسکی گلاس میں انڈیلتے ہوئے کہا۔ شکریہ، یہ ڈریس ارہم نے سلیکٹ کی ہے، اسپرا نے ارہم کی جانب دیکھتے ہوئے کہا جو اس کی نظروں سے اوجھل ہو رہا تھا۔ اسپرا، وہ سامنے تمہیں آدمی نظر آ رہا جس کے ہاتھ میں ٹوپی ہے؟ علی نے ایک آدمی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے پوچھا جس کی عمر 50 سے زیادہ تھی۔ ہاں کیوں، اسے کیا ہوا؟ اسپرا نے اس بوڑھے آدمی کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اس نے 20 سالہ لڑکی کے ساتھ زبردستی شادی کی ہے۔ وہ لڑکی دیکھ رہی ہو جو اس کے پیچھے کھڑی ہے، وہ اس کی بیوی ہے۔ واٹ؟ اس نے پولیس میں اس کے خلاف کوئی رپورٹ درج نہیں کروائی؟ اسپرا نے صدمے سے اس پیاری سی لڑکی کو دیکھا۔ اس نے کروائی، جس کے طور پر اس آدمی نے اس کے ماں باپ کا قتل کر دیا اور اسے زبردستی اٹھا لے آیا۔ اس طرح پولیس نے کیس بند کر دیا۔ وہ اس آدمی کو نفرت سے دیکھتے ہوئے بولا۔ ہی از اے مونسٹر، اسپرا نے غصے سے کہا۔ وہ لڑکی اس کے مرنے کا انتظار کر رہی ہے۔ تم اس کی کوئی مدد نہیں کر سکتے۔ میں اس کی جگہ ہوتی تو اب تک اس بوڑھے آدمی کو زہر دے کر مار چکی ہوتی، اسپرا نے سلگتے ہوئے لہجے میں کہا۔ میں کیا مدد کروں؟ اس دنیا میں مرد ایسے ہی ہیں، مونسٹر، وہ سارے لوگوں کی جانب دیکھتے ہوئے بولا۔ نو ونڈر، ارہم بھی ایسا ہی ہے، مونسٹر، اس کے دل میں بھی رحم نہیں ہے، اسپرا نے لب چباتے ہوئے کہا، جس پر علی نے پلٹ کر اسپرا کی جانب دیکھا مگر خاموش رہا۔ تو تم ارہم کے لیے کام کرتے ہو؟ اسپرا نے خاموشی کو توڑتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، بالکل بھی نہیں، وہ نرمی سے بولا۔ تو پھر؟ اسپرا نے نہ سمجھی سے اس کی جانب دیکھا۔ ہم سب اپنے باز کے لیے کام کرتے جو بھی یہاں موجود نہیں ہے، علی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مطلب یہاں جتنے بھی لوگ ہیں سب اس کے لیے کام کرتے؟ نہیں، سب نہیں، ہم مگر بخت سے۔ ہر ملک کا اپنا سربراہ ہوتا ہے، تمہیں یاد ہے بنجامین جس سے ہم لاسٹ ٹائم ملے تھے کاسینو میں؟ ہاں جانتی ہوں، وہ UK پر حکومت کر رہا ہے۔ تو پھر یہاں کا باز کون ہے؟ اسپرا نے بے چینی سے پوچھا۔ اس کا نام، اس سے پہلے علی نام بتاتا کسی چیز کے گرنے کی آواز آئی اور ساتھ ہی لوگوں کی چیخو پکار سنائی دینے لگی۔ ان دونوں نے جلدی سے نظر اٹھا کر بائیں جانب دیکھا جہاں لوگ خوف سے کپکپا رہے تھے اور ساتھ اپنی جان بچانے کے لیے ادھر ادھر بھاگ رہے تھے۔ اسپرا دھڑکتے دل کے ساتھ کھڑی ہوئی تو اس کی نظر سامنے زمین پر گری باڈی سے ٹکرائی جس کے سر سے خون بہہ کر زمین پر گر رہا تھا۔ چلو اسپرا، ہمیں نکلنا ہے، علی نے پریشانی سے اسے پکارا مگر وہ کپکپاتے جسم اور پتھرائی آنکھوں سے زمین پر گرے وجود کو دیکھنے لگی۔ اسپرا چلو، وہ چیخا اور اس کا بازو پکڑ کر دوسری جانب بھاگنے لگا جبکہ اسپرا کے ہاتھ میں موجود ڈرنک کا گلاس گر کر اس کے ڈریس کو بھگو گیا۔ علی ویٹ، علی ویٹ۔ جب گولیوں کے چلنے کی آواز تیز ہو گئی اور گارڈ جلد ہی پارٹی ایریا میں داخل ہو کر مہمانوں کو محفوظ ایریا کی جانب بھیجنے لگے تو اسپرا نے ہوش میں آ کر علی سے اپنا بازو چھڑاتے ہوئے کہا۔ نہیں اسپرا، ویٹ کرنے کا وقت نہیں ہے، تمہیں جلد سے جلد کسی محفوظ جگہ پر پہنچانا ضروری ہے، وہ اسے کھینچتے ہوئے بولنے لگا۔ لیکن ارہم ابھی بھی باہر ہے، وہ واپس نہیں آیا۔ ارہم اور زین دونوں ہی، وہ اسے روکنے کی کوشش کرتے ہوئے کہنے لگی۔ تم فکر مت کرو، وہ دونوں اپنا خیال رکھ سکتے ہیں۔ تم اتنے یقین کے ساتھ کیسے کہہ سکتے ہو؟ وہ چلائی اور ساتھ اپنا بازو چھڑانے لگی۔ اسپرا باز آؤ، یہ وقت نہیں ہے اس سب کا، علی نے اسے وارن کیا۔ نہیں آؤں گی باز، سمجھ نہیں آ رہا تمہیں، ارہم یہاں نہیں ہے، وہ باہر ہے، وہ سلگتے ہوئے لہجے میں بولی جس پر علی نے لمبا سانس کھینچا اور لوگوں کی جانب دیکھا
جو ایک دوسرے کو پیچھے دھکیل کر اپنی جان بچانے میں مصروف تھے۔ Why the hell are you so worried about him؟ جہاں تک میں جانتا ہوں تم بس اس سے کسی طرح دور بھاگ جانا چاہتی ہو، پھر یہ پریشان ہونے کا ڈرامہ کیوں؟ وہ ایک جگہ رک کر اس کی جانب دیکھتے ہوئے سرد موہری سے بولا، جس پر اسپرا نے خوف سے اس سے 2 قدم دور لیے۔ پھر علی نے اس کا ہاتھ پکڑا اور لوگوں کو سائڈ پر کرتے گھر کے اندر داخل ہو گیا، جبکہ اسپرا اس کے بعد خاموشی سے اس کے ساتھ ساتھ بھاگنے لگی اور جلد ہی وہ دونوں کچن میں موجود تھے۔ بالکل خاموش اسپرا، ذرا بھی آواز نہ آئے۔ جب باہر سے گولیوں کے چلنے کی آواز کم آنے لگی تو علی نے آہستگی سے کہا اور کچن کی گلاس وال کی جانب بڑھ گیا، جہاں باہر لان کا منظر صاف دکھائی دینے لگا۔ اسپرا بھی دبے قدم چلتی اس کے برابر جا کر کھڑی ہو گئی اور باہر دیکھنے لگی، جہاں اس کی نظر ارم کی پشت سے ٹکرائی، جس کے سامنے احمد، زین اور البیر 2 دائرے کی شکل میں سر نیچے جھکائے کھڑے تھے، جیسے کہ ان لوگوں کے درمیان میں پڑی کسی چیز کو دیکھ رہے ہوں۔ یہ کیا ہو رہا ہے علی؟ اسپرا نے باہر اور پھر علی کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میرے خیال میں انہوں نے کسی کو پکڑا ہے، وہ دیکھو سامنے۔ علی نے سامنے کی جانب اشارہ کیا، جہاں ارم تھوڑا سا پیچھے ہوا تو زمین پر گھٹنے کے بل پڑا ہوا شخص نظر آیا، جو ارم کی جانب دیکھ رہا تھا۔ تم یہاں رکو اور شور مت کرنا، نہ ہی میرے پیچھے آنا، وہ کہتا اور دروازے کی جانب بڑھ گیا۔ لیکن میں یہاں رکو، علی نے اسے ٹوکتے ہوئے سختی سے کہا، جس پر اسپرا لب بھینچ کر رہ گئی اور اس کے چلے جانے کے بعد واپس سے سامنے کا منظر دیکھنے لگی۔ جہاں ابھی علی پہنچا تو احمد اسے کچھ بتانے لگا، جو کافی دور کھڑی اسپرا سننے سے قاصر تھی، مگر اس نے محسوس کیا کہ گھٹنوں کے بل بیٹھے شخص نے ان کی بات پر قہقہا لگایا، جس کے چہرے پر ذرا برابر بھی خوف نہیں جھلک رہا تھا، جبکہ اس کا خون پھٹا ہوا تھا اور باقی جسم کی بھی کافی بری حالت تھی۔ اسی لمحے ارم نے نیچے جھک کر اس کے منہ پر زوردار پنچ مارا، جس سے وہ زمین پر گرا۔ احمد نے آگے بڑھ کر ارم کو اس کے کندھے سے پکڑ کر پیچھے کرنا چاہا، مگر وہ آگے بڑھ کر اس شخص کے بال مٹھی میں جکڑ کر اس کا رخ اپنی جانب کیا، لیکن بجائے ڈرنے کے اس شخص کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ کیا اس شخص کو خود پر رحم نہیں آ رہا؟ کیا یہ نہیں جانتا سامنے کون سا جلاد اس کے بیٹھا ہے؟ اسپرا اس شخص کو مسکراتے دیکھ کر خود سے بڑبڑانے لگی، لیکن تبھی اس نے محسوس کیا جیسے اس شخص کی مسکراہٹ سمٹی ہو، اور اس کی نظریں زین کی جانب گئی، جو جیب میں ہاتھ ڈالے اسے کچھ کہہ رہا تھا۔ اس شخص نے زین کو دیکھنے کے بعد واپس سے ارم کی جانب دیکھا۔ سارے لوگ اس کے ارد گرد کھڑے اس شخص کو دیکھنے لگے، جبکہ وہ صرف ارم کو دیکھنے لگا۔ اس کے بعد اس شخص نے ارم کی جانب دیکھتے ہوئے کچھ کہا، جس پر علی نے پلٹ کر اسپرا کی جانب دیکھا۔ اس سے پہلے علی واپس سے اس شخص کی جانب دیکھتا، اس نے اپنا ہاتھ آگے لا کر اپنے گلے پر کچھ مارا، جس سے خون نکل کر زمین پر گرنے لگا اور وہ شخص وہیں پر دم توڑ گیا۔ سامنے اس شخص کو خود کی جان لیتے دیکھ کر اسپرا کے منہ سے چیخ نکل گئی، مگر وہ جلد ہی اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر باقی چیخوں کو دبانے لگی۔ ساتھ سامنے دیکھنے لگی، جہاں اب البیر 2 ارم پر چیخ رہا تھا، مگر وہ نظر انداز کرتا سامنے پڑے وجود کو مسلسل دیکھتا رہا، جبکہ زین اور علی البیر 2 کے اوپر چلانے لگے۔ علی نے آگے بڑھ کر ارم کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو جیسے وہ ہوش میں آیا اور ایک نظر البیر 2 کی جانب دیکھا، پھر اسے کالر سے پکڑ کر زمین پر پٹکا اور بغیر ہچکچائے اس کے سر پر اپنی پسٹل تان دی، اس سے پہلے وہ چلا دیتا۔ زین نے ارم کو پشت سے پکڑ کر دوسری طرف کیا اور کچھ کہنے لگا، جس پر ارم نے شعلہ برساتی نظروں سے البیر 2 کی جانب دیکھا۔ ویئر از شی؟ ارم انتہائی اونچی آواز میں چلایا، جو آواز اسپرا کے کانوں سے بھی ٹکرائی۔ وہ وہاں ہے۔ علی نے جلدی سے کچن کی گلاس وال کی جانب اشارہ کیا، جہاں اسپرا کھڑی تھی، جس پر ارم نے جھٹکے سے اس کی جانب دیکھا۔ ارم کی آنکھوں میں اس قدر شدت دیکھ کر اس کا دل کانپنے لگا۔ اسی پر علی نے اسے باہر آنے کا اشارہ کیا تو وہ دروازہ کھول کر دھڑکتے دل کے ساتھ ان کی جانب اپنے قدم بڑھانے لگی، جبکہ ارم آس پاس لوگوں کی پرواہ کیے بغیر اس کی جانب بڑھ گیا۔ اسپرا نے آج پھر اس کی آنکھوں میں وہی جنون اور پاگل پن محسوس کیا جو اس نے اس وقت محسوس کیا تھا جب ارم نے اسے کڈنیپ کیا تھا۔ ارم نے قریب آ کر اپنی پیچ ڈارک بلیک آنکھیں اس کی براؤن آنکھوں میں گاڑ دی، جو انتہائی کولڈ تھی۔ اسپرا کے دل میں خوف کی لہر دوڑی۔ اس سے پہلے وہ کچھ بول پاتی، وہ اسے کمر سے پکڑ کر باہر دروازے کی جانب لے جانے لگا، جبکہ اسپرا کو محسوس ہونے لگا اگر ارم نے ابھی اس کی کمر پر اپنی گرفت نارمل نہیں کی تو اس کی ہڈیاں ٹوٹ جائیں گی، مگر وہ لاپرواہ بنا اسے کھینچتا ہوا گاڑی کے قریب لے گیا اور پیسنجر سیٹ کا دروازہ کھول کر اسے گاڑی کے اندر پٹک دیا، جبکہ اسپرا نم آنکھوں سے ارم کا یہ جنگلی روپ دیکھنے لگی۔ کچھ ہی دیر میں وہ دونوں گھر پہ موجود تھے۔ تو کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کرنا ہرگز مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک اللہ حافظ۔